كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قال السدي رحمه الله في تفسيره عن أبي مالك وعن نبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن مرة الطبيب الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال هم المنافقون: أما لا تفسدوا في الأرض قال الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس بالعالية في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال يعني لا تعصوا في الأرض، وكان فسادهم ذلك معصية الله، لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس سورۃ البقرہ کی اس آیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی اصلاح کرنے والے۔ اللہ نے فرمایا: الا انہم هم المفسدون، خبردار یہی ہیں وہ فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن نہیں سمجھ ان کو۔ تو اب آپ پچھلی آیات مبارکہ میں بھی احوال پڑھ رہے ہیں منافقوں کا، کہ منافقین جو تھے جو ظاہر میں اسلام کا اقرار کرتے تھے، اعلان کرتے تھے، لیکن اندر انہوں نے کفر کو چھپایا ہوا تھا، یہ تھا نفاق اعتقادی۔ اور منافق کے معلوم کرنے کے لیے جیسے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضور کے زمانے میں تو منافقوں کے بارے میں اللہ نے وحی کے ذریعے خبر عطا فرما دی کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، ان کے نام لے کر بھی اپنے پاک پیغمبر کو اطلاع کر دی گئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے کروڑوں آپ پہ صلاۃ و سلام ہوں۔ آپ کی وفات کے بعد اب وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ آپ پر اللہ نے نبوت بھی ختم فرما دی، آپ پر اللہ نے رسالت بھی ختم فرما دی، اور وحی کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اب یعنی وحی نہیں آئے گی۔ جو لوگ جبریل کے اترنے کا انکار کرتے ہیں وہ غلط بات ہے، یعنی جبریل علیہ السلام تو اتریں گے لیکن اللہ کی وحی لے کر نہیں اتریں گے، ورنہ جبریل علیہ السلام یا ملائکہ کا آسمانوں پہ اترنا وہ تو قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ نے قرآن مقدس میں بھی فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ تنزل فیہا الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس کے اندر اللہ کے فرشتے بطور خاص اترتے ہیں زمین پر، اور روح جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، جبریل بھی اترتے ہیں۔ اور احادیث سے مبارک میں آتا ہے کہ جب آدمی کسی جگہ قرآن پڑھا جا رہا ہے یا حدیث مبارک کا درس ہو رہا ہے تو اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ آ کے اپنے پروں سے سایہ کر کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے ہیں جو روزانہ تمام اعمال کی رپورٹ لینے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچاتے ہیں۔ تو اسی طرح ملائکۃ اللیل علیحدہ ہیں، ملائکۃ النہار علیحدہ ہیں، دن کو اترنے والے فرشتے علیحدہ ہیں، رات کو اترنے والے فرشتے جو ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کی نماز کا وقت جو ہے وہ ایسا وقت ہے کہ جس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔
کیونکہ دن والے آ رہے ہوتے ہیں اور رات والے جو ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ وقت جو ہے بڑا مبارک وقت ہوتا ہے، بڑی رحمت کا وقت ہوتا ہے کہ اس میں ملائکہ کا اجماع ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ملائکہ تو اتریں گے، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام بھی اتریں گے، ملک الموت بھی اتریں گے، ہر بندے کے ساتھ جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون وہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح ہر مومن کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ملہم ہے، کہ وہ بندے کو نیکی کے خیالات دل میں ڈالتا رہتا ہے، بھی نماز پڑھ لو، طواف کر لو، قرآن پڑھ لو، تلاوت کر لو۔ اسی طرح ہر بندے کے ساتھ ایک قرین ہے شیطانوں کی طرف سے، وہ بندے کو بھٹکاتا رہتا ہے، چھوڑو جی بعد میں نماز پڑھ لیں گے، چلو طواف شام کو ذرا رش کم ہوگا تو کر لیں گے، مقصد ہوتا ہے کہ محروم کر دے آہستہ آہستہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کا الوحی بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کی وفات کے بعد اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب وحی نہیں آئے گا، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، حضور کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئیں گے، نہ کوئی نئی کتاب اترے گی اور نہ کوئی نئی شریعت آئے گی۔ تو اس لیے وحی کے منقطع ہونے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جبریل بھی نہیں اتریں گے، جبریل علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے لیکن وحی نہیں لائیں گے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اسی لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ نے جہاں رسا کے بارے میں اور الفاظ کہے ہیں، وہاں سیدہ کے یہ الفاظ بھی احادیث میں موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا وا ابتا، اور ایک روایت میں ہے کہ یا ابتا الیوم انقطع عنا الوحی، کہ ہائے ابا جان آپ کی جدائی سے تو اور بھی جدائی ہو گئی کہ اللہ کی وحی بھی ختم ہو گئی، کیونکہ جب آپ ہمارے اندر موجود تھے تو وحی اترا کرتی، اب آپ جب ہم سے چلے جا رہے ہیں، آپ کی وفات ہو گئی ہے تو وحی بھی ہم سے منقطع ہو گئی، کیونکہ اب تو وحی نہیں اترے گی۔ تو لہذا امام مالک رحمت اللہ علیہ اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ کرام اور فقہائے عظام اور محدثین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں تو منافقوں کے معلوم کرنے کے دو طریقے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے علامات سے اور عادات سے پہچانے جاتے تھے، اور دوسرا طریقہ جو بڑا یقینی طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ اپنے وحی کے ذریعے خبر فرما دیتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ جیسے کہ 14 منافقوں نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ پاک نے فوراً جبریل علیہ السلام بھیج کر آپ کو خبر کر دی۔ اسی طرح جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جب کہا تھا کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، تو زید ابن ارقم نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعے کی خبر دی۔ عبداللہ ابن ابی کو حضور نے بلایا کہ تم نے یہ باتیں کی ہیں، اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے نہیں کہا۔ تو اب اللہ پاک نے وحی بھیج کر قرآن پاک میں خبر کر دی اپنے پاک پیغمبر کو کہ آپ کے صحابی سچے ہیں اور یہ منافق جھوٹے ہیں، انہوں نے مشورہ بھی کیا ہے اور انہیں یہ لفظ بھی کہے ہیں کہ ہم مدینے میں جانے کے بعد جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ تو اس لیے اس زمانے میں تو وحی کا سلسلہ موجود تھا۔ حضور کی وفات کے بعد اب علماء نے فرمایا کہ بس اب یا مسلمان ہے یا کافر ہے، یعنی اب یا تو آدمی مسلمان سمجھا جائے گا یا کافر سمجھا جائے گا، کیونکہ اس کی نفاق کے علامات سے تو ہم جانیں گے، ورنہ ہمارے پاس کوئی یقینی فتویٰ نہیں ہو سکتا کہ یہ منافق ہے۔ البتہ ان پر علماء نے فرمایا کہ قرآن کی اصطلاح میں لفظ اطلاق ہوگا ملحد کا، الذین یلحدون فی آیاتنا، جو اللہ کے قرآن کی آیات کے اندر ایسی ایسی تعویلات فاسدہ کرتے ہیں، ایسی ایسی تعویلات رقیقہ کرتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کے معانی کو بدل ڈالتے ہیں، اللہ کے قرآن کے مفہوم کو بدل ڈالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے منشا کو بدل ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے ان پر اطلاق ہوگا ملحد کا، اور حدیث کی لغت میں ان پر اطلاق ہوگا زندیق کا، یعنی وہ بھی منافق ہیں
جو اللہ کے دین، اللہ کے احکام، یعنی بظاہر تو کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن اب قرآن کی آیات کا مفہوم بدل ڈالیں. جیسے آج کل بہت بڑے مسلمان ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ربا جو ہے، یہ سود جو ہے، ربا علیحدہ چیز ہے، سود علیحدہ چیز ہے، اور ربا جو حضور کے زمانے میں تھا وہ الگ ہے، اب جو ہمارے بینکنگ میں جو رائج ہے یہ الگ ہے. تو یہ اللہ کے قرآن کی تحریف ہے، اللہ کے قرآن کی آیات کے اندر تعویلات ہیں، تو ان پر بھی زنادقہ کا اطلاق ہوگا کہ یہ ملاحدہ ہیں اور یہ زنادقہ ہیں جو اللہ کے قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں. اسی طرح جیسے کہ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے میتہ حرام کر دی ہے، مردار جانور. انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے فرمایا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے. انہوں نے کہا جی گوشت حرام ہے لیکن ہڈیاں تو حرام نہیں ہیں. گوشت ہے، خنزیر کے بال تو حرام نہیں، اس لیے انہوں نے خنزیر کے بالوں سے برش بنائے ہیں دانت صاف کرنے کے لیے. خنزیر کے بالوں سے برش بنائے ہیں جو شیب میں استعمال کرتے ہیں چہرے پر پھیرنے کے لیے، باقاعدہ لکھا ہوتا ہے اس پر کرسٹل کہ یہ جو ہے یہ خنزیر کے بالوں سے بنائے ہوئے ہیں، اور سب سے مہنگے جو ہیں وہی استعمال ہوتے ہیں اور مسلمان استعمال کرتا ہے. کیونکہ لوگوں نے ایک ذہن بنا دیا ہے کہ ابھی گوشت ہی حرام ہے نا، قرآن نے تو فرمایا لحم الخنزیر. اب قرآن پاک نے یہ تو فرمایا ہی نہیں ہے کہ اس کی ہڈیاں بھی حرام ہیں، قرآن نے یہ تو فرمایا نہیں اس کے بال بھی حرام ہیں. حالانکہ مفہوم قرآن یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بتلا رہے تھے کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ چیزیں حلال ہیں. تو عام چیزوں میں جب ذکر آئے گا تو عرف کے مطابق چونکہ آدمی گوشت کھاتا ہے تو حکم آ گیا کہ مثلاً گائے کا گوشت حلال ہے، بکری کا گوشت حلال ہے، اور خنزیر کا حرام ہے، کتے کا حرام ہے، ہر ذی ناب کا حرام ہے. اب اس کی تفصیلات جو ملیں گی ہمیں وہ ملیں گی حدیث رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس قسم کی بہرحال یاد رکھیں، جو لوگ اللہ کے قرآن میں تحریف کرتے ہیں وہ بھی منافق ہیں، ان کو قرآن کی اصطلاح میں ملحد کہا جائے گا اور احادیث مبارک کی اصطلاح میں انہیں زندیق کہا جائے گا کہ وہ اللہ کے قرآن کو بدل رہے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان کو بدل رہے ہیں اور اپنے خواہشات کے مطابق اس کو معنی پہنا رہے ہیں. ورنہ ہمیں اس کے ذریعے اب وحی کے ذریعے کسی منافق کا علم جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے احوال جو ہیں وہ 13 آیتوں میں کھول کھول کر بیان فرمائے. اب اسی طرح علماء نے فرمایا کہ یاد رکھیں، اب اگر دنیا میں کوئی آدمی نماز سے استہزاء کرے یا دین کے کسی کام سے مذاق اور ٹھٹھا کرے تو وہ بھی منافقوں کے حکم میں ہوگا. یعنی ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا بلکہ نماز سے استہزاء کرتا ہے، ایک آدمی داڑھی سے استہزاء کرتا ہے، اور داڑھی ہے سنت انبیاء. داڑھی رکھنا جو ہے صرف میرے مدنی پاک کی سنت نہیں بلکہ تمام انبیاء کی سنت ہے، یعنی 1,24,000 نبی کی سنت ہے. اب اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ داڑھی پہ طنز کرے، داڑھی پہ اعتراض کرے، یا داڑھی والوں کا باعتبار داڑھی کے مذاق اڑائے، یا یعنی ایک محاورتاً کہتے چھوڑو جی یہ داڑھی والے تو جھوٹے ہوتے ہیں، ایسی بات کرے. حالانکہ کسی ایک آدمی کا الزام تو پورے داڑھی والوں پر نہیں لگ سکتا. جب وہ ایسا استہزائی کلمہ زبان سے نکالے تو ان پر بھی یہی اطلاق ہوگا کہ جیسے منافق استہزاء کرتے تھے، وہ آ کر دین کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے کہ ان کا مقصود جو ہے وہ استہزاء ہوتا تھا. تو اب اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ لاکھ کہتا رہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن منافق ہے، کیونکہ ورنہ اگر یہ مسلمان ہوتا تو کبھی حضور پاک کی سنت کو مذاق نہ بناتا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو استہزاء کے طریقے پہ اختیار نہ کرتا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اب وہ علامات سے پہچانے جائیں گے کہ جو لوگ قرآن میں تحریف کر دیتے ہیں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم میں تحریف کر دیتے ہیں،
یا ان کے معنوں کو ایسا تبدیل کر دیتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کا مفہوم ہی تبدیل ہو جائے، تو ان پر ملحد کا اطلاق بھی ہوگا، زندیق کا اطلاق بھی ہوگا اور منافق کا اطلاق بھی ہوگا۔ ورنہ بظاہر جو ہے اب ہمارے پاس صرف دو جماعتیں سمجھی جائیں گی، ایک ماننے والے ہیں وہ مسلمان ہیں اور نہ ماننے والے ہیں وہ کافر ہیں۔ باقی کسی کا دل چیر کر تو آدمی نہیں دیکھتا، آدمی علامات سے پہچانا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا یہ بڑے بڑے مینارے کیوں بنائے گئے کہ جب ہم دور سے دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے کہ مسجد ہے۔ اسی طریقے سے آپ محراب کیوں لگایا گیا کہ ہمیں دور سے نظر آئے کہ بھی یہ عام گھر نہیں ہے بلکہ یہ مسجد ہے، بھئی اس کا دیکھو محراب لگا ہوا ہے۔ اور دوسرا آدمی اندر داخل ہونے کے بعد اگر چاروں دیواریں برابر ہوں تو سمجھ نہیں سکے گا کہ قبلہ کس جانب ہے، تو اس وجہ سے اسے ایک آسانی ہو جائے گی کہ جب وہ محراب پہ نظر ڈالے گا تو سمت قبلہ بھی معلوم ہو جائے گی۔ تو یہ علامات ہوتی ہیں۔ تو جیسے مسجد اپنی علامات سے پہچانی جاتی ہے، عبادت خانے اپنی علامات سے پہچانے جاتے ہیں، اہل علم اپنی علامات سے پہچانے جاتے ہیں، مومن اپنی علامات سے پہچانے جاتے ہیں، اسی طرح منافق جو ہیں وہ بھی اپنی علامات سے پہچانے جائیں گے۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے بھی فرما دیا کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ بھی منافق کی علامت ہے، وعدہ خلافی کرنا جو ہے یہ بھی منافق کی علامت ہے، امانت میں خیانت کرنا جو ہے یہ بھی منافق کی علامت ہے، اور اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو بد زبانی کرنا، بد کلامی کرنا جو ہے یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ مومن کبھی بدگو نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک علیحدہ بات ہے کہ اضطرارن کوئی کلمہ نکل جائے، یاد رکھو انسان ہے، انسان ضعیف ہوتا ہے، انسان ہے جھگڑے میں یعنی مجبوری سے کوئی سخت کلمہ زبان سے نکل گیا تو وہ علیحدہ بات ہے۔ ایک ہے کہ اس کی عادت بن گئی ہے کہ ماں سوائے گالی کے وہ بات ہی نہیں کرتا، جب بھی بات کرے گا تو گالی دے گا، جب بھی بات کرے گا تو کوئی اریاں بات کرے گا، جب بھی بات کرے گا تو فحش بات کرے گا، تو یہ صفات مومن نہیں ہے بلکہ یہ منافقوں کے صفات ہیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہر آدمی اپنا محاسبہ خود کرے، اپنے اعمال پہ نظر ڈالے، اپنے عقائد پہ نظر ڈالے اور اپنے اقوال پہ نظر۔ اب دیکھیں نا جی ایک آدمی اب اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرے۔ منافق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دو رنگ ہوتے ہیں، یعنی ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ منافق کے دو رنگ ہوتے ہیں، یعنی ظاہر کچھ ہوتا ہے باطن کچھ ہوتا ہے، یعنی ایک پہلو کچھ ہوتا ہے اور دوسرا پہلو کچھ ہوتا ہے۔ تو اب ایک آدمی اللہ کے کعبے کا طواف کر رہا ہے، تو کعبے کا طواف وہ کیوں کر رہا ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے گھر کا طواف کرو، اور یہاں انبیاء نے طواف کیا ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ نے طواف کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ اگر اپنے ملک میں جائے اور قبر کا طواف بھی شروع کر دے تو اب اس کے دو رنگ ہو گئے کہ خدا کے گھر میں آ گیا تو کعبے کا طواف کر رہا ہے، اور اپنے علاقوں میں چلا گیا تو قبر کا طواف کر رہا ہے، تو اب اس میں بھی نفاق پیدا ہو گیا، اس کے عمل کے اندر دو رنگ پیدا ہو گئے۔ اب دیکھیں ایک آدمی نماز میں بھی سجدہ کر رہا ہے، کیوں جی؟ اللہ کے آگے جھکنا ہے، اپنی پیشانی ڈالے ہوئے ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اور اگر اللہ کو چھوڑ کر قبر پر یا کسی زندہ انسان کے آگے بھی سجدہ کر رہا ہے تو اب یہ مومن کی صفت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ مومن کا عمل ہمیشہ ظاہر باہر میں ایک ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اب ان آیات میں منافقین کی ایک اور خصلت کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو جناب بالکل اصلاح کرنے والے ہم ہی ہیں۔ انما حصر کا جملہ ہے کہ ہمارے اندر تو اصلاح ہی اصلاح، کہ جب منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ بھی زمین میں فساد نہ کرو، یاد رکھو کہ فساد جو ہے ہمیشہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک فساد جو ہے اس کو تو سب لوگ سمجھتے ہیں مانتے ہیں، چوری کرنا فساد ہے، ڈاکہ ڈالنا فساد ہے، زنا کرنا فساد ہے،
قتل کرنا فساد ہے، خون ریزی کرنا فساد ہے، اس کو تو جناب سب سمجھتے ہیں اور سب اس کو برا بھی جانتے ہیں اور اس کو روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور جو اصل فساد ہے اس کے بارے میں کوئی توجہ ہی نہیں کرتا۔ اصل فساد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دماغ میں عقیدے میں فساد ڈال دیا جائے کہ اب وہ اللہ کے بجائے شرک کرنا شروع کر دے، سنت کے بجائے بدعت پہ چلنا شروع کر دے، اللہ کے احکام کی تعمیل کے بجائے شیطانی احکام کی تعمیل شروع کر دے۔ اصل فساد تو وہ ہے، اس فساد سے ہی یہ سارے ظاہری فساد مرتب ہوتے ہیں۔ اگر اس اصل فساد کو ختم کر دیا جائے تو ظاہری فساد جو ہے وہ خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جب حضور پاک آئے صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی حضور کا نام آئے اور جتنی دفعہ آئے درود شریف پڑھا کریں۔ اگر درود شریف آدمی پورا نہ پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کم از کم مختصر طریقے پر ضرور کہہ دینا چاہیے، کیونکہ بہت بڑا بدنصیب ہے وہ شخص کہ حضور کا نام سنے اور حضور پہ درود نہ پڑھے۔ اس لیے جب بھی نام سنیں، جب بھی پڑھیں، جب بھی نام آپ کے سامنے آئے تو فوراً زبان پہ بغیر سوچے سمجھے درود شریف آ جانا چاہیے۔ یہ مومن کی صفت ہونی چاہیے۔ اگر پورا درود پاک نہ پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، یعنی جتنا بھی پڑھ سکے لیکن پڑھے ضرور۔ تو اب جب حضور پاک تشریف لے آئے تو اس زمانے میں آپ دیکھ لیں پورے عرب کا کیا عالم تھا کہ گلی گلی کوچا کوچا گھر گھر جو ہے شراب خانہ بنا ہوا تھا۔ او گھروں کے اندر شرابیں تھیں اور زنا عام تھا اور ڈاکہ عام تھا، بلکہ لوگ فخر کرتے تھے کہ میرا بیٹا اتنا بڑا بہادر ہے کہ جا کے فلاں قبیلے کو لوٹ مار کے آ گیا، اور لوگوں کی لڑکیاں زبردستی اٹھا لی جاتی تھی، اسی طرح لوگوں کے مال زبردستی چھین لیے جاتے تھے، اور ہر آدمی جو شراب نہیں پیتا تھا وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو کوئی یعنی آدمی بھی نہیں ہے، یہ کیسا آدمی ہے کہ اس کے گھر میں شراب نہیں ہے۔ ہر محفل میں شراب، کباب، زنا، عریانی، فحاشی، بے حیائی اور یعنی بد عملیوں کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے گھر کا طواف مرد اور عورتیں بغیر کپڑوں کے کرتے تھے۔ اب آپ کو بڑا دکھ ہو رہا ہے، آج کل کپڑوں سے کرتے ہیں۔ آج کل جو مسلمان ہماری بیٹیاں آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، یہ کپڑے پہن کے کر رہے ہیں۔ یہ کپڑا ہوتا ہے جس سے بدن نظر آئے، یہ بھی کپڑا ہوتا ہے کہ جس سے پورا وجود جو ہے عورت کا سامنے نظر آ رہا ہو، بازو کھلا ہوا ہو، چہرہ کھلا ہوا ہو، اور میک اپ سنگار کر کے کعبے کے باہر پھر رہی ہو جیسے کوئی سیر کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ ایسی عورتیں طواف کرنے کے بعد ثواب نہیں بلکہ اللہ کی لعنت لے کے گھر جاتی ہیں۔ ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھ لیں، حضور نے فرمایا کہ جو عورت تبرجت تو یعنی ایسا تبرج کرے کہ اس کا سنگار اور حسن اور جمال ظاہر ہو، اور فرمایا تعطرت، ایسی خوشبوئیں لگائے کہ لوگوں کو خوشبوئیں محسوس ہوں، ایسا زیور پہنے کے آواز آئے، ایسا چست لباس پہنے کے بدن کا جوڑ نظر آئے، یا اتنا باریک لباس پہنے کے بدن نظر آئے، یا ایسا لباس پہنے کے بال نظر آئے، حضور نے فرمایا ایسی عورت پہ اللہ کی لعنت ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اب آپ دیکھ لیں جناب، اللہ کے کعبے میں ہم نے کیا حشر کر رکھا ہے، ہم کس انداز میں طواف کرتے ہیں، اور بیچارے روکنے والے تنگ آ گئے۔ حالانکہ فرض ہے کہ ہر مسلمان اپنی بیٹی کو خود کنٹرول کرے، اپنی بیوی کو خود کنٹرول کرے کہ بھئی تم اللہ کے گھر میں آئی ہوئی ہو، تم کوئی بازار پھرنے کے لیے تو نہیں آئی ہو۔ اللہ کے گھر میں سادگی اختیار کرو، ڈھیلا ڈھالا اور مضبوط لباس پہنو، تمہارا بدن نظر نہ آئے، تمہارا چہرہ نظر نہ آئے، تمہارے بال نظر نہ آئے، تمہارا اعضاء جو ہیں کپڑے سے واضح نہ ہو جائیں، مردوں کے ساتھ اختلاط نہ کرو۔ حجر اسود پہ مرد اور عورتیں آپس میں گھتم گھتا ہونے کے بعد بجائے بوسہ دینا تو صرف سنت ہے،
اور غیر عورت کے بدن کو چھونا حرام ہے، تو حرام کا ارتکاب کر کے سنت پہ عمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر کوئی آدمی خنزیر کا گوشت حرام ہے، کھا کے نماز پڑھ لے، یا کوئی آدمی شراب سے وضو کرے اور اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دے، تو یہ کون سی عبادت ہے دنیا کے اندر؟ تو اس لیے آدمی، ہر انسان یہ کوشش کرے کہ اپنے اپنے گھر والوں کو خود سمجھائے، کوئی دوسرا کیسے سمجھا سکتا ہے؟ وہ تو زیادہ سے زیادہ یہی کہے گا بھی پردہ کرو، زیادہ سے زیادہ یہی کہے گا بھی عورتیں ادھر ہو جاؤ، مرد ادھر ہو جاؤ، اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتا؟ یہ تو ہم نے خود ہدایت کرنی ہے کہ بھئی ہم اللہ کے گھر میں جائیں تو کیسے جائیں اور کس طریقے سے جائیں۔ تو اب جناب اندازہ کریں کہ پورے معاشرے میں فساد تھا، جب حضور مدینہ منورہ گئے فساد، اوس اور خزرج کے قبائل لڑ کے آپس میں، اللہ معاف فرمائے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ لڑائی ہوتی تھی اور سینکڑوں قتل ہو جاتے تھے۔ بعض قبائلی جھگڑے 100 سال سے چل رہے تھے، 100 سال سے ایک دوسرے کے خاندان قتل کرتے چلے آ رہے تھے۔ تو حضور پاک نے کوئی پولیس نہیں بنائی، کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکواڈ نہیں بنائے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکورٹی فورسز نہیں قائم فرمائی، اللہ کے نبی نے ان انسانوں کو انسان بنا دیا۔ جب ان میں ایمان آ گیا تو سارے فساد خود بخود ختم ہو گئے۔ جب ایمان آ گیا، وہ لوگ جو اپنی بیٹی پر بھی رحم نہیں کرتے تھے، غیر کی بیٹی کا سر ننگا بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ لوگ جو ڈاکہ مار کے لوٹ لیتے تھے، اپنا کھانا اٹھا کے غیروں کو دے دیتے تھے، وہ لوگ جو کبھی شراب کے رسیہ بن گئے تھے، پھر انہوں نے زندگی میں شراب کی شکل نہیں دیکھی، جن لوگوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اصل فساد ختم جو ہے وہ ان طاقتوں سے نہیں ہوتا، ان پیروں سے نہیں ہوتا، ان چوکیوں سے نہیں ہوتا۔ اصل فساد تب ختم ہوگا کہ جب انسان کو انسان بنا دو، اس کے اندر انسانیت داخل کر دو اور ایمان کی خصلتیں پیدا کر دو، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر دو، بس سارے فساد خود بخود مٹ جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں، ایک آدمی رات کو گھر میں سوتا ہے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، نرم بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور تہجد کی اذان کا وقت ہوتا ہے، فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، تو کون سا سپاہی اس کو جگانے جاتا ہے؟ کون سا چوکیدار ہے جو اس کو جا کے جگاتا ہے کہ جی اٹھو تم تہجد ضرور پڑھو ورنہ میں ڈنڈے ماروں گا تمہیں؟ گھر والے بھی نہیں جگا سکتے، اور شریعت میں حکم ہی نہیں کہ تہجد کے لیے کسی کو مجبور کرو، نفلی عبادت ہے، کوئی کرے تو اس کی مرضی ہے، نہ کرے تو اس کی مرضی ہے۔ لیکن وہ بیچارہ تھکا ہوا ہے، بالکل چور ہے، عین تہجد کا وقت ہوتا ہے، فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، وضو کرتا ہے بڑے آرام سے، اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن جانتا ہے میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے اللہ کے آگے کھڑا ہے، گڑ گڑا رہا ہے اور رو رہا ہے۔ اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو حرم کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، اذان کا وقت ہوگا دروازہ دکان کا بند کر دیں، اذان کا وقت ہوگا لیٹرین میں گھس جائیں، اذان وقت ہوگا گھروں کے اندر چلے جائیں، پولیس گشت کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا وہ تہجد نہیں چھوڑ سکتا، اور جس کے دل میں خوف خدا پیدا نہیں ہوا، اس کو چاہے 10 سپاہی مقرر کر لیں، وہ فرض نماز بھی ادا نہیں کرتا۔ تو اس لیے اصل مشکل یہ ہے کہ جتنی عالم اسلام میں فساد ہو رہے ہیں، ہم فساد کو ظاہری شکل میں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ہم عدالتیں بنا دیتے ہیں، کبھی ہم جناب چوکیاں بٹھا دیتے ہیں، کبھی ہم پیرے لگا دیتے ہیں، اور اصل جو ذریعہ ہے کہ ان کو ہم مسلمان بنائیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ جب اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو کبھی فساد ختم دنیا سے ہو ہی نہیں سکتا۔ فساد اسی طرح ختم ہوگا جس طرح ختم کیا حضرت محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں صلاۃ و سلام۔ تو لہذا ایک فساد کیا ہے؟ ایک فساد ہے ڈاکہ، چوری، قتل، خون ریزی، اور اصل فساد کیا ہے؟ کفر۔ اصل فساد کیا ہے؟ شرک۔ اصل فساد کیا ہے؟ بدعت۔
اصل فساد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو چھوڑ کے شیطان کے طریقوں پہ چلنا۔ اصل فساد کیا ہے کہ نبی پاک کے طریقے کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کی پیروی کرنا۔ تو جب آپ اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے، اس کی خواہش الگ ہے، 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 تو فساد تو پیدا ہوگا۔ لیکن جب ہم سب اپنی خواہشیں مٹا کے تابع ہو جائیں محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، تو سارے فساد جو ہے ختم ہو جاتے۔ اب جب منافقوں کو کہا جاتا کہ فساد نہ کرو زمین میں، وہ کہتے کمال کی بات ہے، ہم تو سب سے بڑے مسلم ہیں، ہم فساد کر رہے ہیں؟ فساد تو مسلمان کر رہے ہیں، ہم تو سارے کافر مزے سے اکٹھے رہتے تھے، حضور پاک آ گئے، بیٹا مسلمان ہو گیا باپ کافر ہے، بیوی مسلمان ہو گئی خامد کافر ہے، بہن مسلمان ہو گئی بھائی کافر ہے، تو فساد تو تم لوگوں نے کیا ہے کہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ کوئی مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی حبشہ جا رہے ہیں، کوئی مدینہ جا رہے ہیں، فساد تو تم مچا رہے ہو۔ ہم تو سب کو اکٹھا کر رہے ہیں بھی اسی طرح بتوں کے پوجے پہ اکٹھے رہو، اسی طرح شرک پہ اکٹھے رہو، اسی طرح کفر پہ اکٹھے رہو، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور ہم منافقت اسی لیے کرتے ہیں کہ دونوں کو ملانا چاہتے ہیں، اور آپ کھری بات کر کے دونوں کو لڑانا چاہتے ہیں۔ یعنی منافق الٹا یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اور مسلمان جو ہے نعوذ باللہ وہ فساد کرنے والے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے علماء نے فرمایا کہ آج بھی جتنی حق والے لوگ ہیں، حق کی جماعتیں ہیں، حق کا کام کرنے والے ہیں، لوگ انہی کو کہتے ہیں کہ یہ فسادی ہے، لوگ انہی کے بارے میں کہیں گے یہ جی بڑے فسادی۔ یہ مولوی جب سے آیا ہے نا جی، اس نے تو جی یہ تو پکا وہابی ہے نا، جھگڑا ہی پھیلا دیا۔ اس نے تو جناب پہلے ہم سارے مزے میں رہتے تھے، سارے قبروں پہ جاتے تھے، نظر نیاز دیتے تھے، یہ جب سے آیا نہ فاتحہ نہ درود نہ نظر نہ نیاز نہ اٹا نہ گھٹا نہ رسمیں، یہ تو مصیبت بن گیا، فسادی ہے۔ یہ جب سے آیا ہے صحابہ کے نام پہ لڑائی شروع کر دی ہے، دیکھو یہ فسادی ہے۔ حالانکہ فسادی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کا خلاف کر رہا ہو، جو اللہ کے حکم کو جاری کرنا چاہتا ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ فسادی کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ اسی لیے فرعون نے کہا تھا کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام میرے ملک میں فساد کرنے آیا ہے۔ اب موسیٰ اللہ کا نبی ہے، ہارون اللہ کے نبی ہیں، لیکن ہر فرعون کا پیروکار جو ہے وہ حق والوں کو ہمیشہ کہے گا فساد کرتے۔ آپ نے دیکھا نہیں آپ کے ملک میں کبھی کوئی تبلیغ والے بیچارے آ جائیں کہ نے دیکھا جی یہ بڑے فسادی ہیں، مسجد سے نکالو ان کو، مسجد بھی دھو ڈالو۔ کیوں؟ یہ تو جناب آدمیوں کو لے جاتے ہیں، بس ان کو اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، وہ بھی اپنے جیسا ڈاکو بنا دیتے ہیں کہ نمازی بنا دیتے ہیں، بے دین بنا رہے ہیں یا دیندار بنا رہے ہیں، کسی بے داڑھی والے کو داڑھی والا بنا رہے ہیں کہ اس کی سنت کے طریقے کو مٹا رہے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ قاعدہ ہے کہ باطل حق والے کو کہے گا کہ فسادی ہے، حالانکہ اصل فساد کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو باطل ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اور دعا کریں اللہ پورے عالم اسلام میں فتنہ و فساد ختم فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی پورے عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما دے۔ تو اصل فساد جو ہوتا ہے، اسی لیے اس دفعہ اتفاق سے میں باہر جب سفر پہ تھا تو مجھے ایک بہت بڑے ذمہ دار افسر نے کہا، اس نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جی یہ بڑے اچھے نوجوان ہیں اور بڑے نمازی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے چہروں پر بھی داڑیاں ہیں اور سنت کے مطابق کپڑے بھی پہنتے ہیں، لیکن جناب یہ بڑا جھگڑا ہے اور صحابہ کے نام پہ لڑائیاں اور فساد اور بڑے فسادی لوگ۔ تو میں نے انہیں سمجھایا، میں نے کہا مجھے حضرت آپ ایک بات بتائیں کہ جھگڑا ماننے سے ہوتا ہے یا نہ ماننے سے ہوتا ہے؟ میں نے کہا ایک موٹی بات مجھے بتائیں، آپ تو اتنے بڑے افسر ہیں ماشاءاللہ، اتنا بڑا اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے اور کرسی دی ہے، ہم تو ملا لوگ ہیں، مجھے ایک موٹی بات سمجھائیں کہ ماننے سے بھی کبھی جھگڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ مجھے کہتے ہیں کہ میرے اس کمرے سے باہر چلے جاؤ، میں نے آپ کی بات مان لی اور باہر چلا گیا، تو اب جھگڑا ہوگا؟
اس نے کہا جی پھر جھگڑے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب آپ نے میری بات مان لی تو اب جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا جھگڑا کب پیدا ہوگا؟ جب تم کہو گے جی کمرے سے چلے جاؤ، میں کہو نہیں جاتا، تم کہو نکل جاؤ، میں کہا نہیں نکلتا، تم کہو دھکے مار کے نکالوں گا، میں کہا میں بھی نہیں نکلتا، تم کہا آدمیوں کو بلاؤ اس کو ہٹاؤ اور میں چمٹ رہا ہوں۔ اب فساد ہوگا، فساد نہ ماننے سے ہوگا، ماننے سے کبھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یہ دیکھ لو کہ ہم تو صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی غلام، ہم کیسے جھگڑا کریں؟ ہم تو صحابہ کو بھی ماننے والے اور اہل بیت کو بھی ماننے والے، جو ابو بکر کا دشمن ہمارا دشمن، جو علی کا دشمن ہمارا دشمن۔ جس طرح کوئی شان صدیق میں کوتاہی کرے وہ زندیق اور لعنتی ہے، اسی طرح کوئی شان اہل بیت میں کوتاہی کرے وہ زندیق اور لعنتی ہے۔ تو ہم تو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے، اہل بیت کو ماننے والے، حسن حسین کو ماننے والے، بی بی فاطمہ کو ماننے والے، حضرت علی کو ماننے والے، اولاد نبی کو ماننے والے، ان کے مرتبہ شہادت کو ماننے والے، حضرت علی کو حیدر کرار ماننے والے۔ جھگڑا تو وہ کرے گا جو صدیق کو نہ مانے، جھگڑا وہ کرے گا جو عمر کو نہ مانے، جھگڑا وہ کرے گا جو عثمان کو نہ مانے، جھگڑا وہ کرے گا جو حضور کے صحابہ کی خلافت کو نہ مانے۔ تو اب ماننے والا کیسے جھگڑا کرتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، تمہارے عقل کا ماتم کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی کرسی کے بعد اللہ نے عقل نہیں دی، باقی تمہیں سب کو عطا فرما دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کبھی ماننے والا جھگڑا ہی نہیں کرتا۔ جس نے حضور کو مان لیا، کوئی جھگڑا ہے؟ جھگڑا تو وہ کرے گا نا جو کہ جی میں حضور کو مانتا ہوں لیکن ختم نبوت نہیں مان۔ اب جھگڑا آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو جھگڑا نہ ماننے سے شروع ہوا کہ ماننے سے شروع ہوا؟ جس نے مان لیا کہ حضور خاتم النبیین ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، حضور آخری نبی ہے، حضور تمام انبیاء کے سردار ہیں، کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب اس نے کہا جی یہ تو ٹھیک ہے، حضور نبی بھی ہیں، حضور رحمت بھی ہیں، حضور تمام انبیاء سے افضل بھی ہیں، لیکن حضور پہ نبوت ختم نہیں ہوئی، آپ کے بعد ایک مرزا بھی نبی ہے۔ تو اب جھگڑا نہ ماننے والے نے کیا کہ ماننے والے نے کیا؟ اس لیے ہمیشہ یاد، ایک آدمی کو آپ کہیں کہ آؤ جی بھائی جی نماز پڑھو، کہے جی بسم اللہ، ماشاء اللہ چلیں جی الحمدللہ، اللہ کرے ہمیں بھی حرم میں نماز مل جائے، تو اب کوئی جھگڑا ہے؟ تو جب وہ کہے میں نماز نہیں پڑھتا، اب نہ ماننے والا جھگڑا کرے گا کہ ماننے والا جھگڑا کرے گا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اب جو منافق ہیں وہ تھے نہ ماننے والے، کہ ظاہری اسلام ہے اور اندر اسلام نہیں ہے، اور مسلمان تھے اندر باہر ماننے والے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم فساد نہ کرو، اصل فساد وہ کرتا ہے جو اللہ کے احکام کو نہ ماننے والا ہو۔ اب دیکھیں مثلا چوری بھی فساد ہے، چوری فساد ہے، قتل کرنا فساد ہے، ڈاکہ مارنا فساد ہے، یعنی ایک آدمی کا قتل جو ہے ساری دنیا فنا ہو جائے، اللہ کے نزدیک وہ معمولی بات ہے، ایک انسان کا قتل زیادہ شدید بات۔ دعا کرو اللہ مسلمانوں کو قتل سے، خون ریزیوں سے، فتنے و فساد سے محفوظ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام میں امن، امان، استقرار، سکون اور عین امن والی وہ کیفیت پیدا فرما دے جو حضور کے زمانے میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کو بھائی بیٹھ جائیں آرام سے، بس شور نہ کریں نا، شور کر اب یہی شور جو ہے، قرآن پڑھنا جو ہے سنت ہے، یاد رکھو، قرآن سننا جو ہے وہ واجب ہے، قرآن پڑھنا سنت ہے، سننا جو ہے وہ واجب ہے، لہذا قرآن جب پڑھا جائے تو بالکل خاموشی سے سنیں، اگر آواز نہ پہنچے تو پھر اللہ کی مرضی ہے، بیٹھ جائیں، دور عبادت کریں اور طواف میں مشغول ہو جائیں، نماز میں مشغول ہو جائیں، یا ویسے بھی بیٹھے رہیں، کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی قرآن کی مجلس میں بیٹھ جائے، اللہ کے رپورٹ جب جاتی ہے فرشتے پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی جو ہے اس کی مجلس سننے کی نیت نہیں تھی، وہ قرآن درس سننے کے لیے نہیں ہے، وہ کسی کام کی وجہ سے بیٹھ گیا، تو حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہاں اولئک اشقا جلیسہم، کہ یہ میرے بندے ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھ گیا اس کو بھی میں نے معاف کر دیا۔
فرمایا کیا وہ نہیں سن رہا تھا؟ بیٹھا تو میرے بندوں میں تھا نا، بیٹھا تو ان لوگوں کے ساتھ تھا، لہٰذا اس کو بھی انہی میں شمار کر دو۔ تو اس لیے اگر کوئی نہ بھی سن سکے تب بھی وہ ثواب جو ہے اس کو وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محروم نہیں فرماتے ہیں کسی آدمی کو۔ تو اس لیے اب یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا چوری نہ کرو، اب جو چوری کرے گا تو فساد آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ زنا نہ کرو، اب جب زنا کرے گا تو فساد آ گیا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ قتل نہ کرو، قتل کرے گا تو فساد آ گیا۔ تو سب سے بڑا فساد تو خدا کو نہ ماننا ہے نا۔ جو آدمی بندے کا باغی ہو اور ایک آدمی اللہ کا باغی ہو، اس سے بڑا مفسد کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت بچاؤ۔ اب فساد کا ایک طریقہ علماء نے کہا یہ بھی ہے کہ لوگوں کے عقیدے میں شک ڈالتا پھرے، شبہات پیدا کرتا پھرے، لوگوں کو کہتا پھرے کہ جی نبی تو ہیں لیکن ان کو تو قیامت کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کب آئے گی، نبی تو ہیں لیکن ان کو تو روح کے بارے میں بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب آئے، کیا ہوتا ہے روح۔ تو اب مسلمان جو نئے نئے اسلام میں آ رہے ہیں ان کے دلوں میں شبہات ڈال رہا ہے۔ اب کہتے ہیں جی ٹھیک ہے نماز جو ہے اچھی بات ہے، لیکن نماز ایک ایکسرسائز ہی ہے نا، ورزش ہی ہے نا، کھڑے ہو جاؤ، رکوع میں چل جاؤ، لیٹ جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ۔ تو ہم اگر یہ پی ٹی اپنے گھر میں کر لیں تو نماز کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب یہ جو ہے یہ فساد ڈال رہا ہے، یہ فتنہ ڈال رہا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ فتنے کو مٹایا جائے گا کہ جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں، احکام کے بارے میں فتنہ ڈالتے تھے، اور اسی طرح منافقوں کا جو کردار تھا وہ تو تھا ہی فساد، کہ جب کافروں سے ملے تمہارے ساتھ ہے، مسلمانوں سے ملے تمہارے ساتھ ہیں، اور جب مسلمانوں پہ کوئی مصیبت کا وقت پڑے پیچھے بھاگ جائے، اب مسلمانوں پہ تکلیف آئے ہٹ جائیں، مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے آگے آ جائے کہ جی ہمیں بھی مال غنیمت میں شریک کرو۔ تو اس لیے سب سے بڑے فسادی جو ہے وہ منافق ہوتے ہیں، سب سے بڑا فسادی جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کافروں کے خلاف قتال اور جہاد کرو۔ کیوں جہاد کرو؟ کہ جو انگلی، اب دیکھو نا جی، ایک انگلی خدا نہ کرے گندی ہو جائے، گینگرین ہو جائے، اس کو اللہ معاف فرمائے کوئی کینسر لگ جائے، تو اب ڈاکٹر کہتے ہیں جی انگلی کاٹ دو ورنہ ہاتھ پورا گل جائے گا۔ تو انگلی کاٹنے سے باقی جسم کو بچانا ہوتا ہے۔ اگر کفر کے خلاف جہاد نہ کیا جائے تو پھر پوری دنیا میں کفر پھیل جائے گا، پھر تو پوری دنیا میں فتنہ پھیل جائے گا، پھر تو پوری دنیا میں فساد پھیل جائے گا۔ تو جیسے جسم کو بچانے کے لیے انگلی کا کاٹنا ضروری ہے، عالم اسلام کو بچانے کے لیے کفر کا کاٹنا ضروری ہے، کفر کا مٹانا جو ہے ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جہاد کے احکام جاری فرمائے کہ اگر امت جہاد نہیں کرے گی، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک عزت سے رہے گی جب تک جہاد سے کار بند رہے گی، اور جس دن میری امت نے جہاد کو چھوڑ دیا اور مال و دولت میں لگ گئے، فرمایا اس دن ذلیل ہو جائیں گے۔ آج دیکھ لو پوری دنیا میں مسلمان اربوں کی تعداد میں ہے، یعنی اتنی بڑی تعداد ہے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن وجہ کیا ہے؟ دلوں سے جذبہ جہاد نکل گیا، جذبہ ایمان ختم ہو گیا، صرف نام کے ہم مسلمان رہ گئے۔ انجام یہ ہے کہ آج ہر ملک میں مسلمان ذلت کا شکار ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اصل فساد جو ہے وہ نفاق ہے، اصل فساد جو ہے وہ کفر ہے۔ فرمایا لیکن یہ بدبخت ایسے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ الا انہم هم المفسدون، جواب اتنی مؤکد ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جتنی انکار ہوگا جواب اتنی تاکید کے ساتھ۔ انہوں نے بڑا دعویٰ کیا تھا نا، جملہ حسر کا بولا تھا کہ انما نحن مصلحون، اللہ نے اسی تاکید سے رد کیا، فرمایا خبردار الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں کہ اصل فسادی تو یہ ہے، اصل تو فساد کرنے والے منافق ہیں۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے بھی ارشاد فرمایا
کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک سے جنہوں نے پڑھا کہ اس سے مراد اذا قیل لہم کون ہے، انہوں نے کہا ہم المنافقون، اس سے مراد جو ہے وہ منافقین ہیں، اور لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ کرو۔ اس فساد سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا اس فساد سے مراد ہے کفر اور معصیت، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کے فرمان کی نافرمانی کرنا، یہ جو ہے یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ جب لوگ مومن بن جائیں، موحد بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو سارے فساد خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، ایک لڑکا نافرمان ہو تو فساد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اگر اولاد فرما بردار ہو، 10 لڑکے بھی ہوں تو کوئی جھگڑا نہیں۔ ایک بیوی نافرمان ہو تو سارے گھر میں فتنہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر بیوی فرما بردار ہو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بندے ایمان والے بن جائیں، اللہ کے رسول کے غلام بن جائیں، صحابہ کے حکم پہ چلنے والے بن جائیں تو سارے جھگڑے خود بخود ہی ختم ہو جائیں۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے۔ بھائی ذرا کوشش کیا کریں تاکہ روز کے روز جواب جو ہے ختم ہو جائیں۔ اچھا جی، آرام سے بیٹھ جائے، پہلے دے دیا کرنا، ابھی آپ کو یاد آیا ہے جی چاہیے دعا، پتہ نہیں کیا زبان میں لکھا ہے، مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا کیا، بہرحال لکھا ہے دعا کرو، دعا کرتے ہیں بھی۔